خدا کا کلام ضرور یاد دلاتا ہے کہ جب جب خدا قدرت کو ظاہر کرتا ہے، جب جب خدا قدرتی عوامل کو استعمال کرتا ہے تو اس کے پیچھے خدا ضرور کوئی نہ کوئی میسج ہمیں دینا چاہتا ہے۔ تو آج ہم غور کریں گے اس وعد کو سامنے رکھتے ہوئے، جب خدا یسوع مسیح اس خدمت کے دوران اس زمین پر موجود تھے تو خدا یسوع مسیح آسمان کی بادشاہی کی بات کر رہے تھے، اور فقیوں اور فریسیوں اور یسوع کے شاگرد جو خدا کی تعلیمات کو سن رہے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ خدا کی بادشاہی کے نشانات کیا ہوں گے، خدا کی بادشاہی کو ہم کس طرح سے دیکھ سکیں گے۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ خدا کی بادشاہی کا کوئی ظاہری طور پر نشان نہیں ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی کہ کوئی خد و خال نہیں ہے، کوئی اس کی باؤنڈریز نہیں ہے، وہ اس زمین کی کوئی اس کی زمین پر حدود نہیں طے کی جا سکتی۔ اس کی بادشاہی نادیدنی بادشاہی ہے، اس کی بادشاہی اس زمین پر انسانی زندگیوں، انسانی روحوں، انسانی دلوں پر ہے۔ اس کی بادشاہی اس زمین پر نہ صرف بلکہ ان نادیدنی آسمانوں پر موجود ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ظاہری طور پر تو تم اسے نہیں دیکھ سکتے ابھی، لیکن وہ تمہارے درمیان موجود ہے۔ اور خدا نے پھر اس ہولناک دن کی بابت بھی بتایا، اور دو کلام پاک کے ان اہم واقعات کا تذکرہ کیا جب جب خدا اس زمین پر گناہ کا عروج دیکھتا ہے تو پھر خدا کا غضب بھی ظاہر ہوتا۔ جب جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے خدا کو چھوڑ دیا، جو اپنی راہ پر پھر گئے، جب انہوں نے اپنے زندگی میں اپنے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دی، تو خدا نے عدالت کی۔ جیسے خدا یسوع مسیح یہاں عہد عتیق کے دو واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور عہد عتیق کے یہ دونوں واقعات جو بائبل مقدس میں بتاتے ہیں کہ خدا نے کس طرح عدالت کی۔ نوح کے زمانے میں کس طرح خدا نے دنیا کو ایک نئے سرے سے وجود دیا، پانی کے وسیلہ سے خدا نے ساری دنیا کو اپنے غضب کا شکار کیا، اور پھر سدوم اور عمورہ میں خدا نے آگ اور گندک کو بھیج کر وہاں اپنے قہر کو ظاہر کیا، عدالت کی۔ لیکن ہم جب دونوں واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہم دونوں واقعات میں خدا کا فضل بھی دیکھتے ہیں۔ ہم ان دونوں واقعات میں بچائے جانے کے وسائل بھی دیکھتے ہیں۔ ہم ان دونوں واقعات میں خدا زندگی کی راہ بھی دکھاتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا۔ جیسے نوح کے واقعے میں اگرچہ خدا کا غضب بہت بھیانک تھا، پانی جو زمین کی سب سے بلند ترین چوٹیوں سے بھی اوپر چلا گیا، وہ جہاں اس زمین پر کچھ بھی زندہ نہ بچا، وہاں خدا نے وہاں پر بھی زندگی کے لیے وسائل پیدا کیے۔ خدا نے وہاں وہ کشتی جسے نوح نے بنایا، خدا نے اسے زندگی کی علامت بنایا، وہ وسیلہ بنی ان 7 لوگوں کی جانوں کو بچانے کا۔ وہاں ہمیں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا نوح کے زمانے کی طرح لوط کے اس زمانے میں جب خدا اس شہر سے رنجیدہ تھا، جب ان کی بے روی سے وہ ناراض تھا، جبکہ وہ انتہائی قسم کے گھنونے فعل میں مبتلا تھے، اور ہمیں خدا کا کلام جب ہم پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کے غلیظ کاموں میں مبتلا تھے، کہ وہ زناکار اور حرام کاری میں مبتلا تھے، اور وہ یہ خدا کے غضب کو لانے کا وہ سبب بنا۔ اور خدا نے وہاں پر بھی رحم فرمایا، وہاں پر بھی لوط اور اس کے خاندان کو بچایا۔ ہم یہاں پر خدا یسوع مسیح کے اس بیان کو بھی آپ نے سنا، اور خدا یسوع مسیح کی اس بات میں جو سب سے انوکھی بات خدا یسوع مسیح نے اس بیان میں کی، وہ 32ویں آیت میں موجود۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ اور ہم جو بائبل مقدس کو پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ خداوند کا کلام ہمیں
یہ نہیں یاد کرنے کو کہتا کہ ابراہیم کو یاد کرو، اسحاق کو یاد کرو، یعقوب کو یاد رکھو، یا روت کے کردار کو یاد کرو، رام کے اس تبدیلی کو یاد کرو، داؤد اور یشوع کو یاد کرو. لیکن خداوند یسوع المسیح ہمیں لوط کی بیوی کو یاد رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اور بائبل مقدس کی یہ آیت ہمیں خداوند یسوع مسیح نے اس لیے دی کہ خداوند یسوع آج چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بدی سے باز آئیں، ہم ہلاکت سے بچ جائیں، ہم اپنی کالی اور لاپرواہی سے توبہ کریں، ہم بیدار ہوں، ہم اس زمین پر موجود ان نشانات کو دیکھیں، کیونکہ خدا کی بادشاہی میں ہم سب شریک ہو سکتے ہیں. خدا کی بادشاہی کے لیے اس نے وسائل مہیا کر دیے ہیں، اس نے اپنے بیٹے کو بخش دیا ہے، اس کی صلیب ہمارے لیے زندگی کی راہیں کھول چکی ہے، اس نے صلیب پر چڑھ کر ہمارے لیے جان دے دی ہے، اس کا پاک خون ہمیں مکمل طور پر پاک کر سکتا ہے، وہ وسائل موجود ہیں. لیکن اگر ہم آج اقرار نہیں کرتے، اگر ہم آج اس کی ان وسائل سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو خدا کا کلام ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو کہ وہ جو گناہ گاروں کے لیے ایک مثال بنا دی گئی. گناہ میں وہ لوگ جو توبہ نہیں کرتے، وہ جو خدا کی طرف نہیں لوٹتے، وہ جو ریاکاری کرتے رہتے ہیں، خدا انہیں عبرت کا نشان بنا دیتا. اور وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کا کردار کیسے ہوتا ہے جو گناہ میں مر جاتے ہیں. ہمیں خدا کا کلام آج اس ورد میں یہ سکھانا چاہتا ہے. ہم اس کہانی کو جانتے ہیں کہ خدا نے سب سے پہلے ابراہیم کے پاس ان فرشتوں کو بھیجا، کیونکہ خدا نے سب سے پہلے ابراہیم کو آگاہ کیا کہ میں سدوم اور عمورہ پر خیر ظاہر کرنے والا ہوں، کیونکہ ان کا گناہ بڑھ گیا ہے. اور جب ابراہیم کے پاس خدا نے ان فرشتوں کو بھیجا، اور ابراہیم سے جب یہ تذکرہ کیا گیا، ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ مقام تھا جہاں ابراہیم نے، جہاں اسے معلوم تھا کہ اس کا بھتیجا لوط وہاں موجود ہے. تو ابراہیم نے خدا کے حضور میں ایک عجیب قسم کی شفاعت کی، اور خدا کے ایک عجیب قسم کے فضل کو ہم نے وہاں پر دیکھا کہ خدا کا بندہ ابراہیم کہتا ہے کہ خداوند اگر وہاں 50 راست باز ہوئے تو پھر بھی کیا تو اس شہر کو برباد کر دے گا؟ خدا نے کہا نہیں، میں برباد نہیں کروں گا. اور پھر ہم اس کہانی کو جانتے ہیں، ہم اس مکالمے کو جانتے ہیں کہ ابراہیم 50 سے پھر 45 اور پھر 30 اور پھر 20 پر آ جاتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ ڈرتے ڈرتے کہتا ہے کہ نہیں خداوند اگر وہاں پر 10 راست باز بھی ہوئے تو کیا تو وہاں بربادی کو پیدا کرے گا؟ خداوند نے کہا کہ نہیں، میں پھر بھی وہاں برباد نہیں کروں گا. اور یہاں پر آ کر وہ جھجک جاتا ہے اور وہ اپنے بھتیجے لوط اور ان کی شفاعت کرنے کو روک دیتا ہے. لیکن جب ہم اگلا چیپٹر پڑھتے ہیں اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ بے شک وہاں پر 10 راست باز بھی موجود نہیں تھے، اور وہ جو ایک ہی خاندان وہاں راست باز تھا وہ 5 کی تعداد بھی پوری نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود خدا نے ان کو ان گناہگاروں کے ساتھ ہلاک نہیں کیا. خدا نے ان کے لیے زندگی کے وسائل پیدا کیے. اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے ان فرشتوں کو ان کے پاس بھیجا اور انہیں کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. اور لوط کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیاں اور لوط وہاں سے نکالے گئے، لیکن لوط کی بیوی خدا کی نافرمان ہوئی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی. اس کہانی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لوط کی بیوی کو ملنے والی ان مرات یا ان وسائل کو اگر ہم دیکھیں کہ اس کے پاس زندگی کے وسائل موجود تھے، اس کے پاس بچنے کی راہ موجود تھی. خدا نے اسے بے شمار خوبصورت روحانی مراد سے نواز رکھا تھا. اور اگر ہم غور کریں کہ لوط کی بیوی کے پاس وہ کون سی روحانی مراد تھی، تو ہمیں جو سب سے بڑی برکت اسے ملی تھی وہ یہ ملی تھی کہ وہ اس گھرانے میں بیائی گئی تھی جو اس معلومہ دنیا میں راست باز خاندان تھا. ہم
नूह का जिक्र अभी मैंने किया, तो हम जानते हैं कि नूह के बाद खुदा ने एक नई दुनिया का आगाज किया। सिम, हाम और याफ से एक नई दुनिया का आगाज तो हुआ, लेकिन वो नई दुनिया बहुत जल्द तितर बितर हो गई जब उन्होंने वो बुर्ज बनाकर खुदा के बराबर होना चाहा। और फिर हमें खामोशी नजर आती है। उस नई दुनिया में हमें कोई रासबास नजर नहीं आता, और ये कहा जाता है कि वो अरसा भी 400 साल का अरसा था, और 400 साल के उस अरसा के बीच में हमें कोई रासबास नजर नहीं आता, और 400 साल के उस अरसे के बीच में हमें वो पहला ईमानदार नजर आता है जिसे खुदा ने बुलाया, जो नादीदनी खुदा पर ईमान रखता है, जो इस दुनिया में बुतों पर ईमान नहीं रखता। और वो इब्राहिम था जिसने खुदा की बात को सुना, जो खुदा के साथ चलने का ऐद करता है। और ये लूत की बीवी जो इस खानदान में ब्याही गई, इब्राहिम जो उसका चचा ससुर था, और वो ये खानदान जो उस जमाने में वाहिद खानदान था जो जिंदा खुदा की इबादत करता था, जो खुदा पर ईमान रखता था, और उसे ये शरफ मिला कि वो उस खानदान का हिस्सा बने जो ईमान की बुनियाद डालने वाले हैं, जिसे ईमान का बाप कहा जाता है। ईमानदारों का बाप इब्राहिम को माना जाता है। और लूत की बीवी को ये एजाज था, उसे ये मौका दिया गया कि वो भी ईमानदारों की जिंदगी जिए, और उसे ईमानदारों के खानदान में उसे जिंदगी दी गई। और न सिर्फ उसे ईमानदारों के खानदान में जिंदगी मिली, बल्कि जब इब्राहिम को खुदा ने अपने नातेदारों को छोड़ देने का कहा, तो लूत और उसका खानदान वाहिद खानदान था जो इब्राहिम में उसके सफर में उसके साथ था। और ये कितने एजाज की बात थी लूत और उसकी बीवी के लिए कि वो अपने भाइयों बहनों सबको छोड़ उसने दिया। लेकिन लूत वो वाहिद शख्स था जो इस सफर में उसके साथ मौजूद रहा, और जब उनके इकट्ठे रहने से नाचाकी हुई तो हमें बुजुर्ग इब्राहिम रासबाज नजर आता है कि वो अपने भतीजे लूत के लिए फिर भी भलाई चाहता है, फिर भी उसे धोखा नहीं देता, फिर भी उसका हक नहीं मारता, फिर भी उसे अपनी जायदाद से बेदखल नहीं कर देता, बल्कि उसे उन वसाइल का हिस्सेदार मानता है। बल्कि उसे जब चुनने का मौका दिया जाता है तो वो बुजुर्ग अपने उस नौजवान भतीजे को और उसके खानदान को मौका देता है कि वो पहले अच्छा हिस्सा चुने। और हमें खुदा का कलाम बताता है कि उसने लालच में आकर इस इलाके का इंतखाब किया जहां जरखेजी थी, जहां शेरी थी, जहां उसने दौलत को देखा, रेल पेल देखी, और वो दुनिया की शान शौकत देखी। और हमें लूत की बीवी को ये मुराद मिली थी, मादी तौर पर शेरी उसने देखी थी, और अपने बुजुर्गों की एक अच्छी परवरिश उसने देखी थी, और अपने शौहर के साथ रहकर उसने बहुत सारे तजर्बात भी किए थे। हम उस वाक़े को भी जानते हैं जब उसका शौहर सदूम और अमोरा में गैर कौम बादशाहों के हमला में वो सारे गुलाम बना लिए गए, सदूम और अमोरा के बादशाह को भी गुलाम बना लिया गया। तो इब्राहिम ने उनको उस गुलामी में से निकाला। और हमें खुदा का कलाम बताता है कि उसने न सिर्फ इस खानदान से ये मुराद हासिल की थी, बल्कि उसका शौहर भी, बेशक वो एक मुतज़लज़ल सा ईमान रखता है, कमज़ोर ईमान रखने वाला हम उसे कह सकते हैं, वो हमें खुदगर्ज भी नजर आता है। और बाइबल मुक़द्दस में हमें इसकी कहानी पैदाइश की किताब के 13वें और 14वें बाब में नजर आती है कि उसने अपने चचा से बददियानती करके अच्छी जिंदगी, अच्छी जो जगह थी उसका लालच किया। लेकिन उसके बावजूद जब हम दूसरा पतरस दूसरे बाब की 6वीं और 8वीं आयत हम पढ़ते हैं, तो उसके बावजूद कलाम पाक हमें लूत को रास्तबाज आदमी शुमार करता है। लूत को रास्तबाज कहा गया। पतरस के खत में हमें बताया गया कि वो जो रास्तबाज था, जिसने लालच नहीं किया, सदूम और अमोरा की तरह वो उनके गुनाह का हिस्सा नहीं बना,
وہ راست بازی پر قائم رہا. تو وہ جیسا بھی اس کا ایمان تھا، لیکن اس کی بیوی کے لیے وہ مشعل راہ تھا. اس نے اپنے شوہر سے خدا پرستی کو دیکھا تھا، سیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں خدا کا کلام یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم ایمانداروں کے ساتھ رہیں، ہم ایماندار خاندان کا حصہ ہوں، ہمارے باوجداد راست باز ہوں، لیکن ہم اپنے ایمان کے باعث بچائے جائیں گے. ہم بے شک ہمارے لیے یہ اچھی اور ضروری بات ہے کہ ہم ایک راست بازی کا ماحول اپنے بچوں کو دے، اپنے بھائیوں بہنوں کو دے، ایک نمونہ کا کردار ہم ضرور ظاہر کریں. اور والدین پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی میراث چھوڑے، ایمان کی میراث چھوڑیں. لیکن وہاں یہ بھی ضروری ہے، اولاد کے لیے ضروری ہے، بچوں کے لیے ضروری ہے، اور نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ضروری ہے، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم اگر بچائے جائیں گے تو صرف راست باز خاندان کا حصہ بننے کے باعث نہیں، ہم ایمان لانے کے باعث، انفرادی طور پر ایمان لانے کے باعث بچائے جائیں گے. وہ یہ سوچتی تھی کہ شاید وہ ایک راست باز خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو وہ بچا لی جائے گی. اس نے خدا کے کئی مکاشفات کو دیکھا تھا، اس نے خدا کی ذات اقدس کے درست مکاشفات کا بھید پایا تھا. اس نے جانا تھا کہ خدا کون ہے، خدا نادیدنی خدا ہے. وہ خدا کی الوہیت کا درست اندازہ جانتی تھی. وہ جانتی تھی کہ خدا تک رسائی کیسے حاصل کی جاتی ہے، وہ جانتی تھی اس کی پروسس کیسے کی جاتی ہے، اس خدا کے حضور میں کیسے تمجید کے لیے آیا جاتا ہے. اسے یہ سب کچھ معلوم تھا، جیسے آج ہمیں بھی معلوم ہے کہ کس خدا کی پرستش کرنی ہے، اس کا کلام کیا کہتا ہے، اس کے حضور میں کیسے آنا ہے. ہم سب کے عقلی جو نالج ہے ہم سب کا، وہ یہ کہتا ہے کہ وہی خدا ہے، کیونکہ ہم ذہنی طور پر، عقلی طور پر اس خدا کو جانتے ہیں. لیکن اس خدا کو صرف عقل سے یا علم سے جاننا کافی نہیں ہے. جب تک یہ علم ہمارے دل میں محبت کی لو نہ جگا دے، تب تک ہم بچائے نہیں جا سکتے. ہم سب یہ آیت جانتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہم اس آیت کو جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ایک انوکھی محبت کا اظہار کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہم یہ جانتے تو ہیں کہ جو کوئی ایمان لائے، لیکن اس جو کوئی میں کیا میں اور آپ شامل ہے کہ نہیں شامل. ہم جانتے ہیں اس واقعے کو. دروگا نے جب پالوس اور سیلاس کو جیل میں دیکھا اور اس بڑی قدرت کو دیکھا اور اس نے کہا کہ میں کیا کروں کہ میں نجات پاؤں، تو اسے کہا گیا کہ تو ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اگر ہم یہ سنتے ہیں اور اگر ہم اس پر صرف ہیلیلویا کہتے ہیں اور یہ ہم نے اپنے زبان سے اقرار نہیں کیا، ہم جانتے ہیں کہ آسمان کے نیچے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا، لیکن کلام کہتا ہے کہ ہر وہ زبان جو اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے وہ نجات پائے گی. اگر آج ہم ایمان نہیں لاتے، ہم صرف یہ عقلی طور پر جانتے ہیں، یہ ہمارے صرف ذہن اور ہمارے صرف زبان پر یہ بات ایمان کے ساتھ نہیں ہے، عقل کے ساتھ ہم شاید جانتے ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں عمل کے ساتھ یہ بات موجود نہیں ہے، تو ہم بھی شاید تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے انہیں بتایا، فرشتوں کو بھیج کر انہیں بتایا کہ خدا ہلاک کرنے والا ہے، گناہ کے لیے وہ غضب رکھتا ہے، اور گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو یہاں سے نکل جاؤ. وہ گناہ سے بچنے کی وہ راہ جانتے تھے، بلکہ ہمیں یہاں پر خوبصورت بات نظر آتی ہے کہ خدا کے فرشتوں نے انہیں صرف گناہ سے بچنے کی راہ نہیں بتائی کہ یہاں سے نکل جاؤ، گناہ گار لوگوں کی رفاقت سے نکل جاؤ، گناہ بری زندگی سے دور ہو جاؤ. صرف یہ نہیں بتایا، بلکہ ہم اس کہانی میں پڑھتے ہیں
کہ خدا کے فرشتوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں وہاں سے باہر نکالا. کئی دفعہ خدا ہمیں کھینچ کر اور ہاتھ پکڑ کر باہر نکالنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہی کھڑے رہنا چاہتے ہیں. اور خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو آج بھی ان خوبصورت وسائل کو رکھتے ہیں، وہ ایک اچھے چرچ کا حصہ بھی ہم ہیں، ہم ایمانداروں کی رفاقت بھی رکھتے ہیں. خدا نے ہمیں راست بازی کے بھید بھی بتائے ہیں، خدا نے ہمیں بچنے کی راہ بھی دکھائی ہے. خدا ہمیں ہاتھ پکڑ کر ان مسائل میں سے نکالنا بھی چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا آج سٹیٹس کیا ہے؟ ہم کہاں پر آج اپنے آپ کو دیکھتے ہیں؟ اور خدا کا کلام ہمیں یہاں بتاتا ہے کہ اس نے ان باتوں کو نظر انداز کیا، اور علماء اب بھی اس کے اس فعل کو یاد کرتے ہیں، جو چونکہ یسوع مسیح نے ہمیں کہا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو. تو جب ہم یاد کرتے ہیں اس واقعے کو، تو بہت سارے علماء اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے اس فعل کو مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں. جب ہم اس فعل کو دیکھیں کہ خدا کے فرشتے ہاتھ پکڑ کر انہیں اس موت کے گھر سے نکال رہے تھے، تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی. جو پہلی بات ہمیں اس فعل میں نظر آتی ہے وہ ایمان کی کمزوری ہمیں نظر آتی ہے، کہ یہ اس کا ڈسبلیف تھا. یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی سب سے پہلی علامت نظر آتی ہے کہ اس نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا؟ کیونکہ شاید اسے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ ویسا کرے گا بھی یا نہیں. میں دیکھوں کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے کیا خدا ویسا ہی کر رہا ہے. اس نے کہا کہ میں اسے آگ سے گندھک سے جلا دوں گا. کیا خدا اپنی اس بات کو پورا کر رہا ہے؟ ہم بھی کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ کلام میں جو کچھ لکھا ہے کیا واقعی خدا ویسے عمل بھی کرتا ہے. خدا آج ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو یاد کریں، ان لوگوں کو دیکھیں جو ایسا کمزور ایمان رکھتے تھے، جو خدا کی زندگی سے محروم رہے. اس امیر شخص کو ہم دیکھ سکتے ہیں جو اپنی زندگی میں عیش و عشرت پانا چاہتا ہے، آرام پانا چاہتا ہے، زندگی پانا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے جس کی بہتات سے فصل ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اے میری جان کھا پی ریش کر. وہ آرام دہ زندگی چاہتا تھا، وہ لطف چاہتا تھا، وہ برکات چاہتا تھا، لیکن خدا کے بغیر وہ سب کچھ چاہتا تھا. اور جب یہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا تو خدا کا کلام ہمیں یسوع کی زبانی بتاتا ہے کہ خدا نے یہ کہانی سنائی. خدا کا کلام کہتا ہے کہ اے نادان آج ہی یہ زندگی تجھ سے لے لی جائے. تو آج وہ جو کمزور ایمان رکھتے ہیں، جو یہودا اسکریوتی جو غلاموں کے ساتھ رہا، جسے زندگی کی بابت آگاہ کیا گیا، بتایا گیا، وہ جو نجات دہندہ کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نجات اپنے طریقے سے پانا چاہتا تھا. وہ سوچتا ہے کہ نہیں، صلیب پر چڑھ کر یہ نجات حاصل نہیں کی جائے گی، یہ قتل و غارت کرنے سے، تلوار چلانے سے. اور جب یسوع نے تلوار چلانے سے انکار کر دیا، جب یسوع نے بغاوت کرنے سے انکار کر دیا، جب یسوع نے اپنے آپ کو دے دیا کہ میرا خون بہایا جائے گا، میں اپنا کفارہ دوں گا تو پھر نجات آئے گی، تو اس نے اپنا راستہ بدل لیا اور وہ ابدی ہلاکت میں داخل ہو گیا. اور بائبل مقدس ہمیں کئی ایسے واقعات بتاتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ واقعی وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں پہلے یہ سوچ نہ رکھی، وہ اس امیر شخص کی طرح غریب لازر اور امیر شخص کی کہانی جو یسوع مسیح نے ہمیں بتائی کہ مرنے کے بعد ان کی حالت واقعی ہولناک حالت ہے. وہ ایک بوند پانی کو ترس رہے ہیں اور وہ اب تو وہ فکر مند نظر آتا ہے، اب تو اسے احساس ہے، اب تو اس کی زبان میں جو ہے وہ کراہیت نہیں ہے، اب تو وہ ابراہیم کو باپ کہہ کر پکار رہا ہے، اب وہ
इंसानों को पहले जो इंसान ना समझने वाला जो उसके दरवाजे पर पड़ा है उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता था, अब उसे फिक्र है कि मेरे भाइयों का क्या बनेगा। ये फिक्र उसने अपने लिए की होती कि वो किसी की नहीं सुनते, वो किसी कलाम पर भरोसा नहीं रखते, तो उनके पास किसी को भेज के वो खुदा के कलाम को जाने। मुर्दों में से अगर कोई उठकर जाए तो वो उसको जाने। तो वो एक बूंद पानी को आज वो लोग तरस रहे हैं जो आज इस निजात से गाफिल है। और मिसाल की किताब 13 बाब की 15वीं आयत में खुदा का बंदा फरमाता है कि अहमक की रवश उसकी नजर में दुरुस्त है, लेकिन दाना नसीहत को सुनता है। हम वो अहमक है अगर हम ये कहते हैं कि नहीं मैं दुरुस्त कर रहा हूं, मैं दुरुस्त सिमत पर जा रहा हूं, लेकिन वो दाना होते हैं जो हाथ पकड़कर खुदा का उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। वो जो कहते हैं कि नहीं खुदा तू मुझे जहां ले जाना चाहता है, जो तू मेरी जिंदगी को जैसा बनाना चाहता है, मैं अपने आप को तेरे हुजूर झुकाता। तो उसकी ईमान की कमजोरी थी और जो उसे पीछे मुड़कर देखने के लिए मजबूर कर देती है। और मैं सोचता हूं कि एक और वजह भी हो सकती है कि कई दफा हम दूसरों को अजियत में देखकर बड़े खुश होते हैं। शायद वो उसने पीछे मुड़कर देखा कि मैं देखूं कि मेरे रिश्तेदार कैसे जल रहे हैं, मैं तो बच गई हूं, तो वो लोग जो सदूम और अमूरा में मेरे रिश्तेदार हैं वो कैसे तड़प रहे हैं। कभी कभी हम दूसरों जैसे इन याम में भी जो वाकया हमें अमेरिका में नजर आया, बहुत सारे लोगों ने तरह तरह किस्म की बातों को बनाकर वीडियोस बनाई। हम शायद दूसरों के घर को जलता हुआ देखकर खुश होते हैं और हम कहते हैं कि ये इसलिए हुआ है, वो इस तरह गुनाहगार था, उसका किरदार ऐसा था, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते। हम दूसरों को जलीलो खार होते हुए आग में जलते हुए देखकर खुश होते हैं, लेकिन दरअसल खुदावंद चाहते हैं कि हम अपने गिरबान में देखें, हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें और हम ईमान में खुदावंद को कबूल करें। और दूसरी बात यहाँ ये कि वो नाफरमान हुई, उसको कहा गया था कि रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना, लेकिन उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसने नाफरमानी की, यानी उसने वो किया जो खुदा नहीं चाहता था कि वो करे। उसने वो वहां देखा जो खुदा नहीं चाहता था कि वो देखे। हमारा भी मसला ये है, हमें खुदा जो देखने से रोक रहा है हम वही देखना चाहते हैं, हमें खुदा जो करने से रोक रहा है हम वही करना चाहते हैं, हमें खुदा जहां जाने से रोक रहा है हम वही जाना चाहते हैं, हमें खुदा जहां से निकालना चाहता है हम वही खड़े रहना चाहते हैं। और खुदावंद आज हमें ये सिखाना चाहते हैं, ये लूत की बीवी के किरदार से सिखाना चाहते हैं कि उसने वही कुछ देखा जो कुछ वो देखना चाहती थी, और वो कुछ देखने से कासर रह गई जो खुदा उसे दिखाना चाहता है। वो दुनिया को देखना चाहती है, इस खोई हुई दुनिया को देखना चाहती है। हम भी दुनिया को सिर्फ देखना चाहते हैं, इस खोई हुई दुनिया में खोए रहना चाहते हैं। जिस तरह मुशरफ बेटा वो देख रहा था दुनिया में, ऐशो इशरत देख रहा था, आज़ाइशें देख रहा था, दोस्त देख रहा था, उसे वो नजर आ रहा था और वो अपने घर को छोड़कर चला गया। लेकिन वो बहुत देर ना हुई जब उसने देखा कि ये सिर्फ फरेब है, और उसकी जिंदगी अजाब बन गई और सूरों के साथ उसका खाना भी वैसा और बदबूदार जिंदगी उसकी, जहां उसे होश आई कि इससे बेहतर तो मैं अपने बाप के घर में था। तो हम भी आज उन बातों की तरफ देख रहे हैं जो खुदा कहता है कि ना देखो, वही कुछ करना चाहते हैं जो खुदा हमें करने को मना करता है। और हमें आज खुदा याद दिलाना चाहता है कि अगर हम आज ईमानदारी करें, अगर आज हम उसकी मर्जी पर अमल करें तो हमें बचाने के लिए मौजूद है। तीसरी बात यह कि उसकी जिंदगी में हमें रियाकारी भी नजर आती है। उसका खानदान ये सोच रहा था कि वो हमारे साथ बच गई है, वो हमारे साथ है, और वो लूत और उसकी बेटियों का ये ख्याल होगा कि वो अब सदूम और अमूरा में नहीं है, वो हमारे साथ बाहर आ गई है,
اس نے اپنے خاندان کو تو شاید بیوقوف بنا لیا تھا، لیکن وہ اپنے خدا کو بیوقوف نہیں بنا سکتی تھی۔ ایسے بہت سارے لوگ آج بھی موجود ہیں جو ایماندار ہونے کا ڈھونگ کرتے ہیں، بظاہر وہ ایمانداروں کے ساتھ نظر آتے ہیں، بظاہر وہ نظر آتے ہیں کہ جیسے وہ ایمانداروں کی رفاقت میں ہیں، وہ ایماندار کی زندگی کو جی رہے ہیں اور وہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ اس موت سے نکل آئے ہیں، لیکن دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ وہاں سے نکل تو آئی تھی، جب وہ بت بنی، نمک کا جب وہ ستون بنی تو وہ واقعی سدوم اور عمورہ کے بیچ میں نہیں تھی، لیکن دراصل وہ سدوم اور عمورہ کے بیچ میں ہی تھی، کیونکہ اس کا دل وہاں پر تھا، اس کی سوچ وہاں پر تھی، اس کا خیال وہاں پر تھا۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ جہاں ہمارا دل ہے ہم بھی وہیں پر ہیں۔ اس کا جسم ہی باہر آیا تھا، وہ پوری کی پوری وہاں پر ہی تھی۔ اور اگر ہم آج ایسی ریاکاری کر رہے ہیں کہ ہم خود باہر نہیں آئے، ہم صرف ریاکاری کر رہے ہیں کہ ہم باہر ہیں، ہم خدا کے ساتھ ہیں، تو خدا کا کلام آج ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسیح یسوع میں ہونے والے نئے مخلوق ہیں، پرانی چیزیں جاتی رہتی ہیں اور دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ خدا آج چاہتے ہیں کہ ہم حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے نہ دیکھیں، ہم اس بادشاہی کی امید رکھتے ہوئے اس کے ساتھ آگے بڑھے۔ اور اس کی سزا کیسی تھی، یہ کس طرح اچانک اس کی زندگی میں وارد ہوئی۔ جیسے خدا نے کہا کہ یہ اچانک ہوگا، جب غضب آئے گا، جب میں عدالت کروں گا، بادشاہی تو تمہارے درمیان ہے، وسائل تو تمہیں میں دے چکا ہوں، لیکن جب تم قبول نہیں کرو گے تو میں ناگہاں آ پڑوں گا، ناگہاں وہ دن آ لے گا تمہیں۔ اور صرف وہ آخری عدالت کا دن نہیں ہوگا، میں کبھی بھی عدالت کر سکتا ہوں، میں کبھی بھی تمہیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر سکتا ہوں۔ امثال کی کتاب 29 باب کی پہلی آیت یہی کہتی ہے۔ امثال کی کتاب 29 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے ناگہاں برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ جو بار بار تنبیہ کو سن کر نظر انداز کرتا رہتا ہے، کہاں تک خدا نظر انداز کرے گا؟ کتنے سال تک وہ نظر انداز کرے گا؟ کب تک وہ ہمیں موقع دے گا؟ جب وہ بیزار ہو جائے گا تو وہ ناگہاں آ پڑے گا اور وہ اچانک وہ دن آئے گا اور پھر ہمیں موقع نہیں ہوگا، پھر ہمارے پاس دوسرا چانس نہیں ہوگا۔ ابھی خدا نے اسے موقع دیا، اسے دوسرا موقع دیا، لیکن پھر ہمارے لیے دوسرا موقع نہیں ہوگا۔ اور وہ نمک کا ستون بن گئی اور خدا نے اسے آج تک وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ستون موجود ہے، خدا نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اگر آج ہمارا کردار ایسا ہے تو پھر ہمیں اس کے پاس لوٹنے کی ضرورت ہے۔ اس نئے سال کے آغاز میں خدا ہمیں لوط کی بیوی کو یاد کرنے کو کہہ رہا ہے، اور اس لیے یاد کرنے کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری زندگیوں کو بچانا چاہتا ہوں، میں تمہیں ابدی زندگی دینا چاہتا ہوں، تم میرے پاس آ جاؤ۔ خدا ہمیں ان باتوں کے وسیلہ سے برکت دے۔